بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لال عشق قسط نمبر 19۔ اس تاریک صفاک رات میں وہ ہانپتا ہوا اس چوڑی خالی سیاہ سڑک پر اکیلا دوڑتا، نہ جانے کن بلاؤں سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارد گرد گہرے اندھیرے میں ڈوبے لمبے لمبے درخت تھے جن کی اونچائی اس قدر تھی کہ انہیں دیکھنا بھی انسان کے خوف کو بڑھا دے۔ مگر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ یہاں کیسے پہنچا؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بیابان دہشت زدہ سا سفر شاید وہ سفر تھا جس پر پوری زندگی وہ چلتا آیا تھا۔ یہ وہ کتاب تھی جو اس نے اپنی زندگی کے 25 سال کے اعمال سے لکھی تھی کہ کہیں بھی روشنی کی کوئی امید باقی نہ تھی۔ یہ تاریکی اس کے خود کے ہاتھوں کی بھری ہوئی تھی۔ مسلسل دوڑتے، اپنے عقب سے آتی عجیب و غریب خوفناک آوازوں سے ڈرتے، وہ مزید تیز بھاگنے لگا۔ تبھی اس کے آگے ایک چمکتا ہوا جگنو آیا، اور جیسے اس جگنو نے راہ دکھلا دی تھی۔ اور وہ اس کے پیچھے دوڑتا اپنے سفر کو ایک نیا موڑ دے گیا۔ اس جگنو نے دائیں طرف راستہ بدلا اور وہ سڑک بھی اس طرف کو جاتی تھی۔ یوں تو یہ آگے چل کر 3 راستوں پر مشتمل تھی، مگر وہ دائیں طرف اس روشنی کے پیچھے لپکا تھا، اور اس جگنو نے اسے دکھا دیا تھا وہ راستہ جو گناہوں اور نیکیوں کے درمیان تھا۔ یہ وہ نظارہ تھا جس نے اس پر یہ باور کر دیا تھا کہ وہ اپنے چنے گئے راستے سے اپنی دوزخ اور جنت کا فیصلہ کرے گا۔ اب یہ اس پر منحصر تھا کہ وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے یا اس راستے پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے۔ معراج نے سامنے دیکھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ حقیقت حال تو یوں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سامنے ایک بہت وسیع اور بلند دیوار تھی، اتنی بلند کہ وہ اپنی گردن مکمل اوپر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس دیوار اور معراج کے درمیان 20 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اس دیوار کے اوپر سے 2 حصوں میں بٹی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ دائیں طرف کے نصف حصے کی روشنی سفید تھی کسی نور کی طرح، اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے ذرے نکل رہے تھے گویا تارے چمک رہے ہوں، جبکہ بقیہ آدھے حصے میں نیچے سے تیز بھڑکتی آتش کے باعث زرد اور سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ معراج کے قدم تو کب کے وہیں تھم گئے تھے، اور اب دل بھی سست رفتاری کا شکار ہوا تھا۔ اس دیوار کے اس پار، یعنی معراج کی جانب، دیوار کی طرف چہرہ کیے کوئی کھڑا تھا، ایک بلند قد و قامت والا سیاہ لباس میں ملبوس شخص۔ شاید یا یقیناً وہ کوئی فرشتہ تھا۔ ہاں، بالضرور وہ کوئی فرشتہ ہی ہوگا، کیونکہ کسی عام انسان کا قد گزوں پر مشتمل تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اس دیوار کے اس پار دوزخ اور جنت کے حصے تھے تو یقیناً وہ شخص جو اس دیوار سے بلند تھا کوئی فرشتہ ہی ہوگا، پھر شاید یا وہاں کا کوئی داروغہ۔ معراج کے دل نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ ان کا پر نور چہرہ دیکھ سکے، مگر جس پر خوف اور لرزہ سا طاری تھا، وہ منجمد پیر لیے یک ٹک بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے نیم گھنگریالے گہرے سیاہ بال گردن کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ ان کے نور میں نہائے سفید ہاتھ اور آدھے چہرے کو دیکھ سکتا تھا، روشن شفاف چہرہ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے عمل نے معراج کو کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا، دل بند ہونے لگا اور جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اب ایک بہت بڑا ٹوکرا تھا۔ اس ٹوکرے کے اندر لوگ تھے، آدمی اور عورتیں۔ وہ اس ٹوکرے کو کبھی جنت کے آدھے حصے کی طرف تھوڑا انڈیلتے اور کبھی دوزخ کے آدھے حصے کی جانب الٹتے۔ معراج کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا اور سجدہ ریز ہو گیا۔
کیونکہ اس منظر کو مزید کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی سکت اب اس کے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اگر وہ بھی اس ٹوکرے کے اندر ہوتا تو اس کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ جنت میں بھیجا جاتا، وہ بل ضرور آگ میں جھلسا دیا جاتا۔ ہانپ ہانپ کر سانس لیتا وہ خوف سے آوازیں نکال رہا تھا، جب بھی اسے کسی نے کندھے سے تھوڑا ہلا کر جگانے کی کوشش کی۔ معراج! اس پکار اور لمس پر وہ فوراً آنکھیں کھولتا جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اور وہ اس خواب سے نکل کر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کے سرد ہونے کے باوجود وہ پسینے میں شرابور تھا۔ پھر بوکھلا کر ارد گرد اور سامنے دیکھنے لگا، مگر نہ وہاں کوئی دیوار تھی، نہ وہ دوزخ اور جنت کے حصے، اور نہ ہی وہ فرشتے۔ شاید تم کوئی برا خواب دیکھ رہے تھے، انجم نے نرمی سے اس کا چہرہ دیکھتے کہا، جو باعث دہشت زرد پڑ گیا تھا۔ معراج نے نظریں اس کی جانب اٹھائیں۔ دوپٹے کو حجاب کی صورت لیے وہ ابھی ابھی شاید وضو کر کے آئی تھی۔ دور مسجدوں میں ہوتی فجر کی اذانیں سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں تمہیں نماز کے لیے ہی جگا رہی تھی، چلو اٹھو، وضو کر کے آؤ، ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ حکم صادر کرتے وہ اس کے پہلو سے اٹھتی کہ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ میں کوئی برا خواب نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے بہت حسین خواب دیکھا ہے، جیسے مجھے دکھا دیا گیا ہے کہ یہ میرے لیے آخری موقع ہے صراط مستقیم کی طرف لوٹ آنے کا۔ انجم چہرے پر نیم مسکراہٹ لیے اسے غور سے سنتی اور متفق ہوتے سر ہلا گئی۔ پھر اس نے کہا، تو پھر تو تمہیں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ معراج کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ پھر وہ وضو کرنے چلا گیا، جبکہ وہ ان دونوں کے لیے جائے نماز بچھانے لگی۔ اس نے سالوں سے نماز نہیں پڑھی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا وہ سب بھول گیا ہے۔ کچھ دیر بعد سفید قمیص شلوار اور سر پر سفید ٹوپی پہنے وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا، جہاں انجم مصلے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی جائے نماز انجم سے آگے تھی، جیسے وہ اس کی امامت میں نماز ادا کرنے کی خواہاں تھی۔ یہ دیکھ معراج کے پیر ڈگمگائے تھے۔ کیا وہ اس قابل تھا کہ اس کی امامت کرتا؟ جہاں وہ یہ سب سوچ رہا تھا، وہیں دوسری جانب انجم کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کے پیچھے نماز پڑھتی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ گناہ گار تھے اور ایک دوسرے کی سیدھے راستے پر چلنے میں مدد کر رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اس کے زیر اثر تھا۔ اس نے قدم انجم کی جانب بڑھائے۔ اس نے زرد رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا وہ جگنو اور کوئی نہیں انجم آرا ہی تھی، جس نے اسے راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نماز ادا کرتے ہوئے وہ بار بار لفظوں میں چوک رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ غلط پڑھ رہا تھا، بلکہ اس کی وجہ خوف سے بھرا اس کا وجود تھا، اور یہ خوف اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اس کی آواز بار بار لڑکھڑا رہی تھی اور جسم بھی ہلکی لرزش کا شکار تھا، جو انجم سے مخفی نہیں تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ شدید کپ کپا رہے تھے۔ تبھی انجم نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں تلے اپنے ہاتھ رکھ دیے اور اس کپ کپاہٹ کو چن لیا۔ آنسو زاروں کی تار ٹوٹتی ہوئی لڑیوں کی مانند اس کے چہرے پر بہتے ہلکی داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ وہ سر جھکائے کسی بچے کی طرح رو رہا تھا، جبکہ وہ بھی نم پلکیں لیے خاموشی سے اسے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا تھا، کیونکہ اس کا سب کچھ تو اس کے عقب میں بیٹھا تھا۔ وہ اللہ سے صرف ایک چیز چاہتا تھا، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف وہ خواب ہی نہیں تھا، بلکہ اس رات اس کے ساتھ پیش آیا وہ حادثہ بھی تھا جب اس کی گاڑی مکمل آگ میں جھلستی پھٹ گئی تھی۔ اس رات اللہ نے نہ صرف اسے دوبارہ زندگی دی تھی، بلکہ اسے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا موقع بھی دیا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے یوں ہی بیت گئے۔ وہ دونوں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھے اپنے پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ مان انجم کی آواز نے معراج کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے ہلکی سی گردن پیچھے موڑے اس کو دیکھا۔ تم میرے لیے ایک بہار کی طرح ہو معراج۔ یہ جملہ انجم کی نظروں میں بدلے اس کے رتبے کو ظاہر کر گیا تھا۔
دعا کے لیے اٹھائے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتی وہ اس کا چہرہ دیکھتی مزید بولی، تمہارے بغیر میں خزاں میں مرجھا رہے بالکل کسی زرد خشک پتے کی طرح ہوں جو ہلکی سی ہوا کے دوش سے ٹوٹ کر گرتا کچل دیا جاتا ہے اور پھر وہ پل بھر کو رکی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ معراج کی سیاہ آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی، وہ تمام حصوں سے اسے سنتا، آخر میں مکمل اس کی طرف مڑتا اس کے سرد ہاتھوں کو تھام گیا۔ مجھے کبھی بکھرنے مت دینا معراج، ایک اور جملہ اور وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا تمام تکلیفیں سمیٹ گیا تھا۔ انجم نے سکون سے آنکھیں بند کی تھیں، ایسا سکون اس نے زندگی میں کبھی نہیں پایا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ وہیں ٹھہرا رہا اور ارد گرد کی ہر شے بھی ساکن ہی رہی۔ پھر لب پیچھے کر کے پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ جوڑتے اس نے زیر لب سرگوشی کی تھی، میرے دل کی ہر دھڑکن پر صرف تمہاری حکومت ہے انجم معراج خان۔ صبح سمے یہ منظر تھا دبیر کی گاڑی کا جو ایک پرائیویٹ کالج کے آگے کھڑی تھی۔ یہ کالج خانپور سے 50 منٹ کی مسافت پر شہر کے قریب واقع تھا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر اجالا سفید یونیفارم پہنے بیٹھی کوئی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ آج اس کا یہاں پہلا دن تھا اور دبیر خان اسے رولز سمجھا رہا تھا جن کے خلاف ورزی کرنے کی اجازت اسے قطعی طور پر نہیں تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا جب بھی وہ سر جھکائے اسے سن رہی تھی۔ رول نمبر 1، تمہیں صرف اور صرف پڑھائی پر دھیان دینا ہے۔ رول نمبر 2، دوست ہرگز نہیں بنانے۔ اور سب سے اہم اور آخری رول، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کہاں رہتی ہو، فیملی بیک گراؤنڈ کچھ بھی کسی سے بھی شیئر نہیں کرو گی۔ پھر انگلی اٹھا کر وارن کرتے اس نے کہا، انڈرسٹوڈ؟ اس رول پر اجالا نے تھوڑا چہرہ بگاڑا تھا، پھر اپنے چہرے کی طرف اٹھی اس کی انگلی کو نیچے کر کے اس نے احتجاجاً کہا، مگر اگر ٹیچرز نے پوچھا تو؟ کوئی تم سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا سوائے تمہارے نام کے۔ اگر وہ ایسا کہہ رہا تھا تو یقیناً کوئی نہیں پوچھے گا، اتنا تو وہ جانتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے لب پھر کچھ کہنے کے لیے کھلنے کی کوشش کر رہے تھے جو دبیر اچھے سے سمجھ گیا تھا، اور پھر ابرو اٹھا کر اسے بولنے کو کہا، وہ کیا میں کلاس میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی؟ یعنی ایک دوسرے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی چیز میں، مطلب پڑھنے میں۔ دبیر نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا ہے دوست نہیں بنانے، باقی پڑھائی میں بات چیت کر سکتی ہو مگر صرف بات چیت۔ اس نے دوبارہ انگلی اٹھاتے کہا۔ اجالا نے فوراً سر ہلایا اور گاڑی سے اتری۔ خدا حافظ، گاڑی کے آگے سے گزر کر ہاتھ ہلا کر دبیر سے کہتے وہ کالج کے داخلی دروازے کی جانب بڑھی اور اندر داخل ہوتی چند ہی سیکنڈز میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، جبکہ دبیر کی فکر مند نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا رہا اور پھر گاڑی سٹارٹ کرتا واپسی کے لیے مڑ گیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے اس نے ستائش سے اس خوبصورت کالج کی عمارت کو دیکھا اور پھر کچھ اسٹوڈنٹس کو جو 3 سے 4 کی تعداد میں ادھر سے ادھر جھرمٹ بنا کر کھڑی تھیں اور کندھے پر بیگز ڈالے آپس میں محو گفتگو تھیں۔ کسی نے ہلکا میک اپ کر رکھا تھا تو کسی نے عجیب و غریب ہیئر سٹائل بنایا تھا اور کسی نے لڑکوں جیسی جویلری پہن رکھی تھی۔ اجالا نے تعجب بڑی نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ کیسی دنیا تھی، تھوڑی نرالی۔ اس کے گورنمنٹ اسکول میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہی سوچتی وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی جب 3 لڑکیاں اچانک اس کے سامنے آئیں۔ Hey pretty, myself سمرا جاوید۔ درمیان میں کھڑی لڑکی جس نے اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی، ببل گم چباتے اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اجالا کی جانب، جبکہ اس کے گرد کھڑی 2 لڑکیاں بالوں کو انگلیوں میں لپیٹتے اجالا کا سر سے پیر تک معائنہ کر رہی تھیں، جس نے فرینچ چٹیاں بنا رکھی تھی اور دیکھنے میں بھی کافی سادہ سی لگ رہی تھی۔ اجالا نے جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اجالا، میرا نام اجالا فراز ہے۔ اچھا نام ہے، اس لڑکی نے کہا۔
कौन सी क्लास में आई हो? फर्स्ट ईयर, आर्ट्स डिपार्टमेंट। वाओ, ग्रेट, फिर तो तुम हमारी ही क्लास की हो, दाएं तरफ खड़ी लड़की ने कहा। बाय द वे, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, मलिका और राबिया, और ये दोनों बहनें भी हैं। उजाला ज़बरदस्ती सा मुस्कुराई। तो चलो फिर क्लास में चलते हैं। उसने सर हिलाया और उनके साथ चल दी। अंदर जाते हुए वो खुद को ये समझा रही थी कि वो दोस्ती नहीं करेगी सिवाय बातचीत के। एक स्याह रंग की तयशुदा कागज़ की पुड़िया जाहिदा की जानिब बढ़ाते जीनत खान ने कहा, ये लो, और जाकर इसे आप गिन के खाने में मिला दो। जाहिदा ने ना समझी से उनकी जानिब देखा और पुड़िया पकड़ी। उसके चेहरे की उलझन और सवालिया तासुरात देखते वो मज़ीद बोली, हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, ये जहर है। जाहिदा का चेहरा फक हुआ। उसने हवास बागता होते हलक तर किया और वो पुड़िया देखी। तभी वो थोड़ा उसके चेहरे के करीब झुकती सरगोशियाना बोली, कलेजा चीर देने वाला जहर। और एक शैतानी सी मुस्कुराहट उसकी ओर उछाली। जाहिदा के हाथ कपकपाने लगे और वो पुड़िया लड़सते हाथों से ज़मीन पर जा गिरी। जाहिदा, वो दांत पीसते गुस्से से उस पर घुटराई। जाहिदा ने फ़ौरन झुककर वो पुड़िया उठाई और उठते बोली, ये मत करें खानम, सरदार साईं मुझे जान से मार डालेंगे। वो रो देने को आई थी। जीनत ने उसे सुर्ख आंखों से देखा और बाजू से दबोचते कहा, अगर तुमने ये काम सर अंजाम नहीं दिया तो जलाल तुम्हें मारे ना मारे, मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगी। जाहिदा ने खौफ से नम आंखें लिए उन्हें देखा। खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म ना करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जितना कह रही हूँ वो करो, बिना चूं चढ़ा किए। उसे दरवाजे की जानिब धकेलते वो आखिरी फैसला सुना गई। यानी उसके पास उनकी बात मानने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नफ़रत और इंतकाम की इस आग में वो सब फरामोश कर चुकी थी। जाहिदा कितने ही लम्हे दहलीज पर खड़ी उस पुड़िया को मुट्ठी में दबोचती देखती रही। मैंने कहा जाओ। मोहन जीनत की बुलंद हुक्मी आवाज़ दोबारा समाज से टकराई, जिसने उसे वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दिया। मुर्दा कदम उठाती वो किचन की जानिब गई और अंदर दाखिल होते देखा उसने यास्मीन को ट्रे में खाना रखते। समझ ना आया उन्हें वहाँ से कैसे हटाए, मगर शैतान था ना, रास्ता दिखलाने के लिए उसने फ़ौरन तरकीब दे दी, जिस पर अमल करते वो बोली, यास्मीन आपा आपको खानम साईं बुला रही हैं। हाँ, इससे बेहतर झूठ और क्या हो सकता था। ज़रा मशकूक नज़रों से उसे देखते यास्मीन आपा खाना वहीं छोड़े वहाँ से चली गईं। जाहिदा फ़ौरन स्लैब के करीब आई, अपनी मुट्ठी खोलते उस पुड़िया को खोला। कलेजा चीर देने वाला जहर। जीनत खान की आवाज़ ने एक बार फिर हाथ लर्जा दिए थे, मगर उसे हर हाल में ये करना था। और इससे कबल वो सफ़ेद पाउडर उस खाने में मिलाती, एक और आवाज़ ने उसके अमल को रोका था, और अब की बार ये आवाज़ जलाल की थी। आइंदा अगर आप सब की जानिब से कोई भी ऐसा अमल जो मेरी बीवी के लिए ज़रर रसा हो सर अंजाम दिया गया, तो मैं जलाल खान खुद अपने हाथों से उसका सर धड़ से अलग करूँगा, और उनमें सरे फहरिस्त तुम होगी। उसके हलक में कांटे चुभने लगे। वो बेवकूफ़ी अब भूल गई थी कि मौत तो उस सूरत में भी उसे आह लेगी अगर उसने आपगीन को कोई नुकसान पहुंचाया। अगर तुमने ये काम ना किया तो जलाल तुम्हें मारे ना मारे, मैं ज़रूर तुम्हें मार डालूंगी। पे दर पे जहन के साथ टकराते ये जुमले उसके खौफ को पल पल बढ़ा रहे थे। फिर उसने तमाम सोचों को झटकते तेज़ी से वो सारा पाउडर तमाम खाने में मिला दिया और फ़ौरन किचन से निकल गई। कुछ देर बाद यास्मीन वापस आई और खाना लेकर आपगीन के कमरे की जानिब चल दी। जलाल के बेडरूम की पिछली तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप बालकनी थी, जिसके इतराफ़ में छोटे छोटे गमले पड़े थे। सफ़ेद पर्दों को साइड पर करते वो इस बालकनी से नज़र आता हवेली का तमाम मंजर देख रही थी। ठंडी हवा के झोंके चेहरे से टकराते उसे सरूर बख्श रहे थे। आजकल ये उसका पसंदीदा मशगला था। वो जब चला जाता तो वो उसके कमरे में घूमती फिरती रहती, जैसे उसे यहाँ की हर चीज़ से इश्क हो चला था। कुछ देर वहीं खड़े वो नीचे का तमाम मंजर देखती, जहाँ मुलाजमीन अंदर बाहर आ जा रहे थे। फिर वो अंदर आ गई।
کمرے میں پھیلی جلال کی مخصوص خوشبو نے ہر طرف گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جن میں سانس لیتی وہ خود کو دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ پھر نہ جانے اسے کیا سوجا، وہ اس کے بیڈ کے دائیں طرف سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ دل نے کہا تھا آبگین یہ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی چیزوں کے ساتھ یوں چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ دماغ کی ملائمت پر اس کے ہاتھ تھمے، مگر جلال کے جملے نے اسے ڈپٹ کر بٹھا دیا۔ میری ہر چیز پر آپ کا حق ہے۔ اور پھر اس نے اس دراز میں سے اس کی گھڑی نکال لی۔ یہ ایک بلیک اینڈ سلور کمبینیشن کی رولیکس سب میرینر واچ تھی۔ دراز بند کر کے وہ اٹھی۔ یہ گھڑی اس نے اکثر اسے پہنے دیکھا تھا۔ اس کی سفید رنگت کے آگے اس کی چمک ہمیشہ مانت پڑ جاتی تھی۔ ناک کے پاس لے جاتے وہ اس کی خوشبو کو اور قریب سے سونگھنا چاہتی تھی۔ پھر دل نے ایک اور پٹی پڑھائی جس پر عمل کرتے وہ فوراً اپنے کمرے میں گئی اور وہ گھڑی اپنے تکیے تلے چھپائی۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد اس نے دل ہی دل میں خود کو یہ کہہ کر تسلی بھی دی تھی کہ اس کے پاس تو بہت سی گھڑیاں ہوں گی، اسے یاد نہیں رہے گا یہ کہاں گئی۔ وہ پہلی بیوی تھی جسے گھڑی چور بھی کہا جا سکتا تھا۔ تبھی یاسمین اس کے کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے دیکھتے بھرپور مسکرائیں، کیونکہ اب وہ اپنے کمرے میں خود کو لاک کر کے نہیں بیٹھتی تھی بلکہ ہمیشہ باہر جلال کے کمرے میں پائی جاتی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لائی تھی۔ بہت شکریہ آپا، مجھے ویسے بھی بہت بھوک لگی تھی، کہتے وہ فوراً صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ باہر دروازے سے اندر جھانکتے زاہدہ نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ یہ کھانا نہ کھائے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ مر جائے، مگر اس کا نصیب شاید یہی چاہتا تھا۔ یاسمین نے کھانا سامنے میز پر رکھ دیا اور خود ہمیشہ کی طرح سامنے قالین پر بیٹھ گئی۔ آج اوپر بیٹھے نا میرے ساتھ، اس نے اپنائیت سے کہا۔ آج وہ معمول سے زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے قبل یاسمین کچھ کہتی وہ بولی پلیز۔ اس نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ منع نہ کر سکی۔ یہ میری جگہ نہیں ہے بیٹی، میرے لیے تو یہی جگہ ہے آپ کی، کیونکہ میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے امی یاد آ جاتی ہیں۔ وہ بھی اسی طرح ہمیشہ میرا خیال رکھا کرتی تھیں۔ آخر میں اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اللہ آپ کی امی کو لمبی عمر دے، آبگین نے زیر لب کہا۔ آمین۔ ویسے آج کوئی خاص دن ہے، آپ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ آبگین کا چہرہ فوراً تمتمانے لگا اور عارض گلابی پڑنے لگے، یعنی وہ 100% جلال کا ذکر کرنے والی تھی، تبھی انار کی طرح لال ہونے لگی تھی۔ وہ سردار جلال نے کہا تھا آج شام میں ہم استبل جائیں گے، ان کے پاس بہت خوبصورت گھوڑے ہیں، وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر بتاتے کافی تفصیلی جواب دیا۔ تو پھر تو آپ کو جلدی کھانا کھا کر اچھے سے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ آبگین نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کھسکایا اور بسم اللہ کہتے نوالا توڑا۔ باہر سے چھپ کر یہ منظر دیکھتی زاہدہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اپنا دل تھام کے کھڑی وہ بس ایک ہی خواہش رکھتی تھی کہ وہ یہ کھانا نہ کھائے، اور وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ زاہدہ کی دعا بھی قبول ہو گئی تھی۔ آبگین کے کمرے میں پڑا اس کا فون تیز چنگھاڑنے لگا تھا، جس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رکا۔ وہ نوالا وہی واپس ٹرے میں رکھتے خوشی سے اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ یہ فون چند دن پہلے ہی اسے جلال نے دیا تھا۔ اسے اندر جاتا دیکھ زاہدہ نے آنکھیں بند کر کے صد شکر کیا تھا، اسے بہانہ مل گیا تھا۔ آبگین کچھ دیر بعد واپس آئی اور خوشی سے نہال تھی۔ وہ کچھ دیر میں ہی آ رہے ہیں، میں جلدی تیار ہو جاتی ہوں، اس نے چہک کر انہیں بتایا۔ اور کھانا؟ یاسمین فکر مند ہوئی۔ پھر کھا لوں گی، مجھے بھوک نہیں اب، وہ عجلت میں کہتی واپس کمرے میں اپنے کپڑے لینے چلی گئی۔ یاسمین کندھے اچکاتی اٹھی اور ٹرے لے کر کمرے سے نکلی، اور دہلیز پار کرتے وہ باہر کھڑی سوچوں میں گم زاہدہ سے ٹکرا گئیں۔ اس سبب تمام کھانا آدھا زاہدہ اور آدھا یاسمین پر گر گیا۔ کوریڈور کی شروعات میں کھڑی زینت خان جو زاہدہ کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی جانب سے کوئی مثبت اشارہ کیا جائے، کھانا واپس آتے اور پھر زمین بوس ہوتے دیکھ شدید غصے میں زاہدہ کو دیکھتی تن فن کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے یاسمین نے پوچھا۔ وہ
آپا میں آپ کو ہی لینے آئی تھی. کیا کام تھا تمہیں مجھ سے؟ اوفو آپا، آپ بھی نا سوال پر سوال کرنے لگتی ہیں. کوئی کام ہوگا جبھی تو آئی ہوں. خیر چھوڑیں، آپ یہ برتن لے کر جائیں، میں یہ جگہ صاف کرتی ہوں. یاسمین ابھی بھی اسے شک کی نگاہ سے ہی دیکھ رہی تھیں اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں. کچھ دیر بعد جب زینت خان کے کمرے میں وہ گئی تو اس کا سواگت ایک زوردار تماچے نے کیا تھا. سرخ گال پر ہاتھ رکھے وہ سر جھکائے ان کے آگے کھڑی رہی. ایک کام دیا تھا تمہیں، وہ بھی تم ڈھنگ سے کر نہیں پائی. کسی کام کی نہیں ہو تم. خانم صاحب میں نے تو پوری کوشش کی تھی مگر انہوں نے خود ہی کھانا نہیں کھایا. دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں. وہ مزید آگ بگولا ہوئی. زاہدہ نے عافیت جانتے فوراً وہاں سے چلے جانا بہتر سمجھا، جبکہ زینت خان جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹتی رہیں. ان کا ایک اور وارنا کام ٹھہرا تھا. مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا ورنہ کھسیانی بلی کی طرح محض کھمبا نوچتی رہ جاؤں گی. زیر لب خود سے کہتے کھڑکی سے سنائی دیتی مخصوص گاڑی کی آواز پر وہ فوراً اس جانب گئی اور سوچ کے عین مطابق وہ گاڑی جلال کی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر سیاہ شلوار سوٹ پہنے بیٹھا وہ شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا اور جس کی توقع نہ تھی اسے اس گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھا تھا. ہاں بالیقین وہ آبگین ہی تھی. ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ یاسمین کے دروازہ کھولنے پر جلال کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. یہ دیکھ ان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں. لمحے بھر کے لیے انہیں اپنی بصارت پر اعتبار نہیں آیا. یعنی وہ لڑکی پوری طرح جلال اور اس کے دل پر قبضہ کر چکی تھی. ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت بھینچے وہ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے صبر کے آخری مراحل پر تھیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، انہوں نے خود کو باور کروایا. مگر دوسری جانب جلال کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی ایک مسکراہٹ سی تھی جس نے ان کے اعصاب کے تناؤ کو تھوڑا سا کم کیا تھا. مگر جلال اور آبگین کبھی نہیں. وہ دنیا کی کسی بھی لڑکی سے محبت کر لے انہیں قبول تھا مگر دشمن کی بیٹی سے نہیں. یہ انہیں قطعی طور پر منظور نہیں تھا. آنکھیں نفرت سے بھر گئیں، چہرہ باعث ضبط سرخ پڑ گیا اور کسرے خان سے نکلتی جلال کی گاڑی کو دیکھتے انہوں نے دانت پیستے کہا، نہیں آپ کی علی شاہ، میں تمہیں یہ کرنے نہیں دوں گی. اگر میری بیٹی نہیں بسی تو بسو گی تم بھی نہیں. اس گھر میں اور جلال کی زندگی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے. یہ نفرت و انتقام کی وہ آگ تھی جو کسی نہ کسی کو اپنی لپیٹ میں لے کر ہی بجھنے والی تھی اور اس کی ضد میں کون کون آنے والا تھا یہ تقدیر ہی جانتی تھی.